عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ جاگنا ہے تو جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا تمہیں خاک کے سائے تلے۔ نہ گل چمن میں رہے گا نہ گل میں بو باقی، یہ سب تمہیں پہ مٹیں گے یا رسول اللہ، یہ سب تجھی پہ مٹیں گے، رہے گا تو باقی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو دن ہمارے فضل عباسی صاحب نے آج خوش قسمت دن حاصل ہوا، یہ میرا آج کا نمازی نہیں بلکہ 2013 سے لے کر 2017 تک جامعہ مسجد الحسین میں خطیب رہا ہوں، یہ عوامی مارکیٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر میں اب جامع مسجد فیضان مدینہ میں رہا ہوں۔ اس شخص کو میں نے ہمیشہ مصلی پر دیکھا ہے اور ماشاءاللہ اذان کے ساتھ ہی یہ حاضری دیتا ہے مسجد میں۔ کتنا بڑا خوش قسمت شخص ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے جہان کو بہتر فرمائے اور اللہ اس کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا سب نے مرنا ہے، ہمیں اور آپ نے سب نے مرنا ہے، بس یہی دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ شریف نصیب کر، ہماری آخرت اور قبر کی منزل آسان فرما۔ پیارے آقا نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے دنیا کا سارا نظام درم برہم ہو جاتا ہے، سارے سنسار چھوٹ جاتے ہیں، اپنے محبت کرنے والے بھی مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں، سارے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں بندے کے ساتھ جاتی ہیں، 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون سی ہے؟ فرمایا پہلا ہے صدقۃ جاریہ، جو تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے، مسجد بناؤ گے، مدرسہ بناؤ گے، یتیم خانہ بناؤ گے، سبیل لگاؤ گے، یا کوئی بھی ایسا صدقہ کر جاؤ گے، جب تک وہ جاری رہے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمایا میرے کچھ امتی ایسی ہوں گے جب وہ مریں گے قبر میں جائیں گے تو وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، لیکن جب قیامت میں اٹھیں گے تو جنتی بن کر اٹھیں گے۔ بڑی عجیب بات تھی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قبر جو ہے وہ عمل کا مقام تو نہیں ہے، وہ تو یوم حساب کا مقام ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے پیچھے ان کے خیر خواہ عزیز اقارب رشتہ دار ان کے لیے صدقے کریں گے، دعائیں کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے تو قبر میں اللہ ان کو بخش دے گا، اور جب قیامت میں اٹھیں گے تو جنتی بن کر اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، کوشش کیا کرو ہر جگہ اپنا حصہ ڈالا کرو، مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالو، مدرسوں میں حصہ ڈالو اور غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، سوسائٹی اور ویلفیئر میں کوئی کام کرو تاکہ تمہارا جاری سلسلہ جاری رہے، مرنے کے بعد یہ بڑا کام آتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا علم ينتفع به، یا اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ جاؤ، کوئی کتاب لکھ جاؤ، کوئی شاگرد بنا جاؤ، یا کسی کو عالم کورس کرا جاؤ، کوئی کتابیں خرید کے کسی عالم کو دے دو، یا پھر قرآن پاک مسجد میں رکھ جاؤ، جب تک وہ علم جاری رہے گا تمہیں صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ اور تیسرا ہے والد صالح يدعو له، یا پھر پیچھے نیک اولاد جو بندہ چھوڑ گیا اور جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، تو فرمایا جب تک اولاد دعا کرے گی ماں باپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، ختم پڑھاتی ہے اور تیجا 40واں کرتی ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق وہ اولاد نیک ہوتی ہے، وہ اولاد صالح ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو یہ دن سب نے دیکھنا ہے اور سب کو یہ دن آنا ہے، کوشش یہ کرو کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا جرم کیا ہے اور سب سے بہتری کیا ہے؟ فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہی ہے کامل جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ زبان سے بدخوئی نہ کرو، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور جب تک اس حال میں تم رہو گے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین آپ پر فضل و رحمت نچھاور فرماتا رہے گا۔ آج انشاءاللہ ابھی جنازہ پڑھتے ہیں، ٹائم ہو گیا، 2 منٹ رہ گئے۔ نیت آپ حضرات سن لیں، 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے،
پیچھے امام صاحب کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر. اور جس بندے کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی وہ اللہ اکبر ضرور کہے, امام کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہے تو اس کی طرف سے بھی جنازہ ادا ہو جائے گا. اب نیت حاضر کریں اور جنازہ پڑھیں. لینا دینا تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. کوئی لین دین ہو تو ان کے بھائیوں کے ساتھ اور کزنوں کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ ان کی لین دین کی